الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، اس وقت ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں اور جن حالات کا اس وقت ہمیں سامنا ہے، اس دور اور ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں سچ اور جھوٹ کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پر ادھر سے منہ سے بات نکلتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بات پوری دنیا کا چکر لگا کر واپس آ جاتی ہے۔ آج کل نیٹ کا دور، سوشل میڈیا کا دور، لوگ ایک بٹن دباتے ہیں شیئر کا اور اس بات کی تحقیق نہیں کرتے، اس کے سچ اور جھوٹ کو نہیں پرکھتے، بغیر تحقیق کے بات کو آگے نقل کر دیتے ہیں اور وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے کتنے نقصانات ہوں گے۔ کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے اور کسی نقصان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے ہماری شریعت کا کیا حکم ہے اور قرآن و سنت کے اندر سچ کی اہمیت اور جھوٹ کا جو انجام ہے اس کو کس انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ کے سامنے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ،
کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس قوم کی جہالت کے اندر پڑھ کر کوئی ایسا کام کر گزرو کہ بعد میں تم کو ندامت اٹھانی پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو فوراً اس خبر کو حقیقت نہ سمجھ لیا کرو، فوراً اس خبر کے اوپر ایکشن نہ لیا کرو، کوئی عمل نہ کیا کرو، فوراً اس خبر کو سچ نہ سمجھ لیا کرو، بلکہ پہلے اس خبر کی تحقیق کرو۔ جس بندے کے بارے میں خبر پہنچائی ہے اس بندے سے بھی اس بارے میں تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جھوٹی خبر کو لے کر تم کوئی ایسا کام کر لو کہ بعد کے اندر تمہیں شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑے۔ کتنا بہترین اصول قرآن نے ذکر کیا۔ آج کل معاشرے کے اندر اگر آپ غور کریں نا، بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی بنیاد جھوٹ ہے۔ ایک جھوٹ بندے کو دوسرا جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، اور دوسرا جھوٹ تیسرا جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ علماء نے لکھا سچ ایک ایسی خصلت ہے، ایک ایسی اچھائی ہے، ایک ایسی صفت ہے، اگر یہ جس بندے کے اندر آ جائے تو یہ بندہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا صرف سچ کی وجہ سے۔ اور اگر اس کے اندر جھوٹ والی یہ برائی پیدا ہو گئی ہے تو جس بندے کے اندر جھوٹ آ جائے، جھوٹ کی عادت پڑ جائے، یہ بندہ پھر بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے، اصل میں واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ عتبہ ابن ربیع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا جاؤ فلاں قبیلے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ یہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، قبیلے والے خوش تھے کہ اللہ کے نبی کا قاصد آیا ہے اور ہم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیں گے۔ استقبال کے لیے اسلحہ لے کر باہر نکل آئے۔ اب ان کی اس قبیلے والوں کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اسلحہ لے کر باہر آ گئے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے باہر نکلے، راستے سے ہی واپس آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر عرض کیا، آپ نے مجھے قاصد بنا کر بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، وہ تو مجھے قتل کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض اور غصہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تیار کیا، جاؤ تحقیق کر کے آؤ، اگر واقعی انہوں نے اللہ کے نبی کے قاصد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو اس کا بدلہ لو۔ اب جب اس قبیلے والوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے قاصد تو آئے نہیں، وہ ادھر سے نکلے تحقیق حال کے لیے، ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے میں ملاقات، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم تو آپ سے اس بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔
آپ نے اللہ کے نبی کے قاصد کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم یہ گستاخی کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو استقبال کے لیے نکلے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوئے، حضور علیہ السلام سے تحقیق حال، تو پتہ چلا کہ اصل بات وہ نہیں تھی جو قاصد نے آ کر حضور کو بتائی۔ اب اگر تحقیق نہ ہوتی، پوچھ گچھ نہ ہوتی، تو دونوں طرف سے مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا، کتنے مسلمان اس میں شہید ہو جاتے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ لہٰذا اس آیت کے اندر ایک اور عقیدے کی بات ذہن کے اندر رکھیں کہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو ذہن کے اندر رکھو یہ صحابی کو نہیں فرمایا۔ فاسق کا اگرچہ معنی گناہ کبیرہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، معصوم صرف اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ کبیرہ ہوا بھی تو اللہ نے مرنے سے پہلے پہلے ان کے سارے گناہوں کو بخش کر رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی ان کو اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے صحابہ سے اللہ راضی ہو چکے ہیں۔ اس لیے خبردار کسی صحابی کے متعلق کوئی اس قسم کے الفاظ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ لہٰذا اس آیت کے عموم کے اندر علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی بندہ اس قسم کی افواہ، خبر، بات لے کر آئے تو فوراً اس کے اوپر غصہ نہیں ہونا، فوراً اس کے اوپر عمل نہیں شروع کر دینا، فوراً کسی کے خلاف کارروائی نہیں شروع کر دینی، بلکہ پہلے اس خبر کی آپ نے تحقیق کرنی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، جس بات کو سنے فوراً آگے کر دے، تحقیق نہیں کرتا، بس سنتا ہے فوراً آگے پہنچا دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا میں اس موضوع کو کیوں بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ایک بٹن شیئر کا دبا کر کہاں سے بات کہاں پہنچا دیتے ہیں، پھر اس وقت جو ہمارا ملک ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، لوگوں نے جنگ کو مذاق سمجھا ہوا ہے، لوگوں نے دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں اور اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایسی چیزیں، ایسی باتیں اور مذاق کے اندر اس کو جو ہے نا جی ایک دوسرے کی طرف اس کو پھیلا رہے ہیں، اور اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ کسی ادارے کے اوپر، حکومت کے خلاف، کسی فرد کے خلاف کوئی بھی افواہ، غلط بات یا غلط چیز کسی کی طرف منسوب کرنا، یہ شرعاً کتنی مذموم ہے اور شریعت کے اندر اس کو کتنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس پر چند باتیں عرض کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ افواہیں پھیلانا، جھوٹی خبریں، چاہے وہ کسی کے متعلق بھی ہوں، یہ سب سے بنیادی طریقہ یہ یہودیوں کا ہے۔ افواہیں پھیلانے کے اندر یہودی سب سے پہلے سر فہرست ہیں، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ سلسلہ جب سے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہودیوں کے متعلق اللہ رب العزت نے ایک ہی جملے کے اندر جو ہے وہ ان کا خلاصہ ذکر کر دیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے یہودیو،
تم نے بعض انبیاء کا تو سرے سے ان کو جھوٹا قرار دے دیا اور بعض انبیاء کو تم نے قتل کر دیا۔ یہودیوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو نبی بھی آ کر ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا تھا، یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا اور افواہیں پھیلا دیتے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے دنیا کے اندر اتارا، مائی مریم جن کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کسی مرد نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ رب العزت کی قدرت سے اللہ نے مائی مریم کو حمل عطا کیا اور دنیا کے اندر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستی کے اوپر بھی سب سے پہلے افواہ جو اڑائی ان یہودیوں نے اڑائی، مائی مریم کے اوپر نعوذ باللہ تہمت لگائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی پاکیزہ ہستی جن کی گواہی کے لیے وہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ بھی گواہ بن گیا، اللہ نے اس کو گویائی عطا فرما دی۔ اس یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی انہوں نے افواہ اڑائی اور جھوٹ اور پروپیگنڈا کیا۔ انبیاء کے متعلق افواہیں کفار، منافقین، یہودیوں کا طرز اور وتیرہ رہا ہے۔ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ افواہیں پھیلانا یہ مسلمانوں کا طریقہ اور شیوا نہیں ہے، یہ کفار، غیر مسلم، منافقین اور یہودی اور ان باطل لوگوں کا وتیرہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے آج مسلمان بھی بلا تحقیق جھوٹ، افواہیں، کسی کے خلاف پروپیگنڈا، فیک نیوز، جھوٹی خبریں دڑا دڑ اس کو جو ہے نا جی شیئر بھی کرتے ہیں اور آگے بھی پھیلاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، کسی کی جان جا سکتی ہے، کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کسی کی ناموس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ پورے ادارے ملک جو ہے یہ خطرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان افواہوں نے کتنا نقصان کیا، میں اس پر چند واقعات بھی آپ کے سامنے عرض کروں۔ افواہوں کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق افواہیں وہ بھی سب سے پہلے یہودیوں نے اڑائیں، اس لیے کہ یہودیوں کو حضور سے بغض تھا۔ اور وہ بغض کس وجہ سے تھا کہ یہودیوں کی کتابوں کے اندر تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اب وہ بھی انتظار میں ہیں، عیسائی بھی انتظار کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نازل اتارا۔ یہودی انتظار کر رہے تھے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں آئیں گے، تو جب حضرت اسحاق کی اولاد میں نہیں آئے تو یہودی سمجھتے تھے اور ان کی کتابوں کے اندر تھا کہ حضور حق پر ہیں، لیکن صرف اپنے اس بغض کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے اوپر کاہن، مجنوں، جادوگر، پاگل، یہ سارے نعوذ باللہ الفاظ ان یہودیوں کی طرف سے افواہیں پھیلی، اور حضور علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ یہ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو تب بھی ان کافروں نے افواہیں پھیلائیں، مسلمانوں کو مایوس کیا اور کہا کہ اب اسلام کا نام لیوا ختم، اب اسلام مٹ گیا، اب حضور علیہ السلام نعوذ باللہ چلے گئے، پیچھے اب دین اسلام کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جب صحابہ کے اندر بھی بعض صحابہ بھی مایوس ہو گئے، اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، اور اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیات پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بھی کہتے ہیں، فرمایا کہ میں نے ابو بکر کی زبان سے وہ آیتیں سن کر مجھے ایسے لگا جیسے ابھی اللہ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ اور وہ آیات کیا تھی؟ فرمایا وما محمد الا رسول، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، فرمایا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جس طرح پہلے رسول آئے ہیں، اگر وہ دنیا سے پردہ فرما گئے یا ان کو شہید کر دیا، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیا تم پھر اس دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟
یہ آیات جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کی، صحابہ کو جو ہے نا جی پھر دوبارہ اپنے ہوش اور حواس اپنے بحال ہوگی۔ میں نے عرض کیا ایسے موقع پر بھی، غزوہ احد کا موقع بھی تھا، اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل ہونے کی خبر شیطان نے افواہ پھیلائی تاکہ مسلمانوں کے اندر مایوسی آئے۔ یہ جو وقتاً فوقتاً اس طرح کی افواہیں آتی ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹنے والا ہے، مسلمان نیست و نابود ہونے والے ہیں، مسلمان یہ ہونے والے ہیں، مسلمان یہ ہونے والے ہیں، یہ ساری خبریں افواہیں کفار اور مشرکین اور باطل کا طرز و وتیرہ ہے۔ کیوں پھیلاتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے اندر مایوسی آ جائے، مسلمان مایوس ہو جائے۔ اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور آج تو سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، ساری میڈیا پر خبر وہی چلتی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ آپ ان کے خلاف کوئی خبر لگائیں، وہ وہاں سے اس کو اٹھا کر ختم کر دیتے، ان کی مرضی چل رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا ایسی چیزوں کے اوپر یقین نہ رکھیں۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ وہ تو فرمایا کرتے تھے یہ اخبار بھی نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ خبر، یہ جو اخبار ہوتی ہے اس خبر کی کوئی سند نہیں ہے، اس کو کس نے کہاں سے کیا کس وقت کیسے نقل کیا، 90% جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹی خبروں کے اوپر سارا دن بیٹھ کر جو ہے نا جی تبصرے کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں اس نے یہ کر دیا، دوسرے کہتے ہیں اس نے یہ کر دیا، پیچھے بنیاد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کس نے کہا، کہاں سے آئی، جب پتہ چلتا ہے تو پیچھے کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ افواہیں خبریں، اسی افواہوں کی تاریخ کے اندر